بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ایک ایسا زبردست نسخہ کہ جو اب اس کی سٹوریاں تو بہت لمبی ہیں، لیکن سٹوریاں بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کہ بہرحال یہ بندے کو جنہوں نے یہ نسخہ بنایا تھا پہلے شروع میں دبئی تک ان کو لے کے گئے اسپیشل یہ دوائی کھلانے کے لیے، اور یہ کشتہ چاندی ہے اور مروارید، اور یہ بننا ہے شوگر کے لیے کمال درجے کا۔ چند خوراکیں ہیں اللہ کے فضل سے ایسا کام کرتی ہیں کہ آپ یاد رہ جائیں گے۔ اور اس میں پھر یہ بھی کمال ہے کہ شوگر تو شوگر ٹھیک ہوگی، اس کے ساتھ بندے کی جو قوت ختم ہو چکی ہے نا، جو قوتیں زائل ہو چکی ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے بحال ہو جائیں گی۔ اور جوڑوں کی دردیں، اس کے پٹھے مضبوط، دماغ مضبوط، یاداشت جو نسیان ہو چکا ہے، یعنی حافظہ کمزور ہو چکا ہے، باتیں ہی بھول جاتی ہیں۔ اب ادھر بات کرو کل کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا، ادھر کوئی چیز رکھو کل کو پتہ ہی نہیں کدھر رکھی گئی تھی۔ تو ایسی حالت جو ہو گئی ہے مریضوں کی، اور چلنے پھرنے کو ہمت نہیں ہوتی، روز رات کو تھکن اتنی کہ بندہ اٹھ ہی نہ سکے۔ تو یہ دماغ کو بھی مضبوط کرتا ہے اللہ کے فضل سے، اور قوتیں ایسی بحال کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے چاندی تو چاندی ہے اگر صحیح بن جائے تو بس اس کے بنانے کا کمال یہ ہے، تھوڑی محنت ہے لیکن بنے گا بہت اعلیٰ درجے کا۔ جو بنائیں گے انشاءاللہ پھر وہ یاد کریں گے، دعائیں بھی دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے قاضی دستار کا پانی لیا، جو کہ پریکٹیکلی بھی میں نے وہ ویڈیو شاید بنائی تھی، تو دیکھتا ہوں اگر مل گئی تو وہ بھی انشاءاللہ چڑھا دیتے ہیں پہلے، لیکن طریقہ کار وہی ہے۔ تو وہ قاضی دستار بوٹی لینی ہے، تو اس کا پانی نکال لیں۔ آج کل مل بھی جاتی ہے، بس ختم ہو رہی ہے، ابھی ابھی لے لیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ خاص کر یہ جو شکال ہے نا، اس کے موسم میں ہی ہوتی ہے ساتھ۔ تو قاضی دستار لے کر آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے۔ پانی نکال کر اس کو 2-3 دن پڑا رہنے دیں۔ جب مکتر ہو جائے تو مکتر پانی لینا ہے، اوپر جو جھاگ سی آ جائے اس کو ہٹا دیں۔ مکتر پانی لے کر تو چاندی کا پترا بنا لیں۔ چاندی لینی ہے آپ نے اصلی، ٹھیک ہے، چاندی لینی ہے جو 99949 والی بہترین قسم کی۔ اس کی باریک پتری نکلوا لیں سنار سے۔ پتری آپ کو اس کو بنوا کے تو اس کو گول سا راؤنڈ بنا لیں، تو ہلکا ہلکا بیچ میں خلا بھی ہو۔ اب اس کو آپ ایسا 2 حصوں میں کر لیں، آپ نے جتنی بھی بنانی ہے۔ اگر 2 تولے بنانی ہے تو محنت تو اتنی لگے گی، 2 تولے بنا لیں۔ اگر 1 تولہ بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کو 2 حصوں میں کر لیں، 2 حصوں میں 2 راؤنڈ بنا لیں، بیچ میں خلا ہو۔ تو اس راؤنڈ کو پکڑ کر سنی کے ساتھ، چمٹی کے ساتھ آگ پر باری باری رکھیں۔ ادھر آپ پانی جو مقطر لیا ہے وہ کسی بڑے باؤل میں رکھ لیں۔ تو اب اس کو آپ آگ پر سرخ کر کر کے اس کے اندر بجھاؤ دیتے جائیں۔ تو 100 بجھاؤ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 بجھاؤ دیں گے تو اکثر یہ پیسک سی ہو جائے گی یا ٹوٹنے لگ جائے گی، بارہ کچھ نہ بھی ہو، آدھی پچادی تو ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ لے کے تو اس کو آپ کھرل کر لیں۔ کھرل کرنے کے بعد جو باقی رہ جائے تو اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ستیاناسی کا پانی لینا ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ کا مثلا آپ نے لیا ہے وہ جو قاضی دستار ہے، اس کا پانی اگر 1 کلو ہے تو اس میں 2 تولے بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 2 تولے کو یہ ستیاناسی کا بھی آپ 1 کلو مکتر پانی لے لیں۔ تو مکتر پانی میں لے کے اس کو بھی اس میں بجھاؤ دینے، بجھاؤ دے کے تو اس کے بعد اس کو کھرل میں پیس لیں۔ جو پتریاں کچھ رہ جائیں باقی تو ان کو چھوٹا چھوٹا قطر لیں، بال جیسے قطرتے ہیں باریک باریک قطر کا سب اس کو تو اس کے اندر کھرل میں ڈال کے خوب کھرل کر لیں۔ اور اب 2 تولے کے ساتھ ہی 2 تولے آپ نے سچے موتی لینے ہیں۔ موتی 1 نمبر لینے ہیں، فارمی نہیں لینے۔ وہ آپ کسی اچھے پنساری سے، یا اگر آپ کو پہچان ہے تو وہ آپ لے لیں، نہیں تو ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیں گے، ابھی میں وہ ایک تصویر بنا کے اس میں بتا دوں گا۔ تو آپ نے وہ موتی لینے ہیں، اس کو اس کے اندر کھرل کر لینا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو کھرل کرنے کے بعد تو آپ نے اس کو ٹکیا بنا لیں، اس کی چھوٹی چھوٹی 2-3 جتنی بھی بن جائیں۔
تو اس کو آپ نے گل حکمت کر کے 2 کلو کی آگ دے دینی ہے۔ اب 2 کلو کی آگ دینے کے بعد آپ اس کو پھر دوسرا تھوڑا سا پانی اور اس میں کھرل کر کے پھر دوبارہ ٹکیا بنا کے پھر اس کو کپڑوٹی خوب اچھی طرح کر کے تو آپ نے پھر اس کو 2-2.5 کلو کی آگ پھر دے دیں، تھوڑی سی آگ زیادہ کر لیں بھائی، اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے پاؤڈر ہو گیا اچھی طرح، لیکن پھر بھی اگر کوئی چمک باقی ذرے ہیں پھر آپ نے تیسری آگ بھی دینی ہے۔ تو تیسری آگ بھی اسی طرح اس کا پانی ستیہ ناسی کا ڈال کے اس میں کھرل کر کے خشک کر کے ٹکیا خشک ہونی چاہیے اچھی طرح، یہ آپ گیلی گیلی کو نہیں دینی، خشک ہو جائے بہترین۔ تو خشک کر کے پھر آپ نے اس کو اس میں آگ دینی ہے، اور آگ دے کے پھر گل حکمت کر کے 3 آگ کے بعد انشاءاللہ امید ہے یہ بن جائے گی۔ اگر پھر بھی کسر رہ گئی تو 1-2 آگ اور، یعنی 5 آنچ دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 میں تو اعلیٰ درجے کی پھول جائے گی۔ یہ پھول جائے، جب پھولنی شروع ہو جائے گی نا پھر سمجھیں کہ یہ اصلی صحیح بنی ہے۔ جب تک یہ پھول نہیں جاتی تو اس کو آپ آنچ دیتے رہیں، اسی طرح ستیہ ناسی کا پانی ڈال کے ان کو کھرل کر کے ٹکیا بنا کے اور اس کو گل حکمت کر کے آگ دے لیں تو یہ انشاءاللہ تیار ہے۔ جب یہ مکمل تیار ہو جائے تو اس میں سے آپ ایک چاول کی خوراک ہے ایک دن میں، مکھن ملائی کے ساتھ شوگر والے کو دیں، کمزوری والے کو دیں، اور قوت جن کی کمزور ہو چکی ہے ان کو دیں، یہ نوجوانوں کو دیں، بوڑھوں کو دیں، جس کو بھی دیں گے اللہ کے فضل سے یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور انشاءاللہ آپ یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو حکیم محمد شبیر میرا نام ہے، گجرانوالہ سے۔ ہمارا فون نمبر ہے 0300-7465-705۔ تو واٹس ایپ پہ کوئی بات پوچھنی ہو تو پیغام دے کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے صحت کا ذریعہ بنائے۔